ہم آدھا گھنٹہ یعنی 9:30 سے نو نو بجے سے لے کر 9:30 تک یہ پہلا سبق ہوگا، اور 9:30 سے لے کر 10 بجے تک یہ دوسرا سبق انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، آدھے آدھے گھنٹے کے دو سبق۔ اور یہ وقت جو ہے وہ پاکستانی وقت کے حساب سے ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے سبق میں شروع کروں تو میں اپنا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے تعارف کروا دوں، تاکہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا نام ہے اور کیا کرتے ہیں، تو استاد کے بارے میں بھی بنیادی یہ چند چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ میرا نام وصیف اللہ ہے، اور میں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں مدرس بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ تو دونوں کام میرے یہاں یہاں ہیں۔ استاد جی محترم نے پہلے دن میں جو ہے پڑھنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور رات میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ پڑھانے کی کلاس۔ اور جہاں تک میری پڑھائی ہے، اور میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری درس نظامی وہاں سے ہوئی ہے، اور وہیں سے وہ میں نے والے بعد میں تخصص بھیجا بھی کیا ہے۔ جی، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی جی۔ اچھا، آپ لوگ نا باقی ساتھی نا مائک بند کریں، مائک اپنے بند کریں تاکہ جو ہے مزید شور کی آواز نہ آئے۔ تو دارالعلوم کراچی سے میری درس نظامی میں نے دارالعلوم کراچی سے کی ہے، اور اس کے علاوہ وہیں سے 2 سالہ میں نے تخصص بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میری عصری تعلیم وہ ایم فل ہے انشاءاللہ، کچھ عرصے میں وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اور میں نے تجوید کا 2 سالہ کورس بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ سبع اشرہ بھی کیا۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا تعارف جو کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک میری نا پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو، بلا جھجک آپ لوگوں نے مجھ سے وہ سوال کر لینا۔ اگر تو مجھے آتا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو فوراً جواب دے دوں گا، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کی پوری تحقیق کر کے میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دیا کروں۔ تو یہاں پہ استاد شاگرد کا یہ ہونا چاہیے کہ شاگرد کا کوئی بھی سوال ہو تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرائض میں سے ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب اچھے طریقے سے، اگر مجھے آتا ہو تو میں فوراً دے دوں، اور اگر نہیں آتا ہے تو میں تحقیق کر کے اس کا جواب آپ لوگوں کو دے دوں۔ تو آپ لوگوں کو کوئی بھی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، تو آپ بلا تکلف اور بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے میری چیزیں سمجھ رہے ہو، اور اس پہ جو سوال ہیں وہ آپ اپنے دل کے جو سوالات ہیں، ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہے ہیں، آپ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلا سبق ہمارا ہے قرآن قاعدے کا۔ تو قرآن قاعدے میں بنیادی طور پہ چونکہ انسان جب علم دین شروع کرتا ہے تو عموماً یہیں سے ہوتا ہے کہ نورانی قاعدہ یا قرآن قاعدے سے وہ ابتدا کرتا ہے پڑھنے کا، اور استاد بھی یہیں سے پڑھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلی تختی آج شروع کریں گے، اور اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ پوری تجوید کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو ہر حرف کی۔ اور یہ جتنی آپ ادائیگی کریں گے، پریکٹس کریں گے، میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے بعد اگلا وہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کی پریکٹس کتنی کرنی۔ میں آپ کو اصول بھی سمجھا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ پوری کوشش کر کے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی۔ میں آپ کی وہ پریکٹس آپ وہ پڑھیں گے، میں سنوں گا، پھر انشاءاللہ العزیز اس طرح آپ کے پڑھنے اور میرے سننے، اور پھر میں میرے پڑھانے کی وجہ سے وہ حروف انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ درست ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری یہ ترتیب ہوگی۔ کیونکہ باتیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کام کی طرف آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو تختی نمبر 1 جو ہے وہ حروف مفردات، تختی نمبر 1 حروف مفردات۔ تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اور مختلف قراء حضرات سے بھی پڑھا ہوگا۔ آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ پروفیشنل یعنی جاب وغیرہ کرتے ہیں،
اور کچھ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں بیچارے ماشاءاللہ. تو اس طرح کر کے اور پڑھا ہوگا سب نے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان حروف کو میں پڑھوں گا، آپ لوگ بھی اس میرے پڑھنے کے بعد ایک دفعہ جو ہے آپ بھی ریوائز کریے گا، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس طرح جو ہے بار بار اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے سے حروف ہو جائیں گے. اچھا جی، جب بھی کوئی بھی علم شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی نیت درست کرنی ہوتی ہے کہ آیا یہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا پہلے تو آپ نے نیت درست کرنی ہے، اور جب نیت درست ہو جائے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. ہو سکے تو 2 رکعتیں آپ نفل شکرانے کی ادا کیجئے گا، اور اس کے بعد دعا کیجئے گا کہ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہے کہ میں جو ہے علم دین پڑھنے لگا ہوں. کیونکہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے یا گناہ سے بچتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے. انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ نیکی کا کام کر سکے. ہاں اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو انسان جو ہے نیکی بھی کرتا ہے، اور اگر انسان یہ کہے کہ نہیں میری اپنی کوشش ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. انسان کی کوشش نہیں ہوتی بلکہ پہلے اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا. تو سب طالب علم یہ کوشش کیجئے گا کہ اللہ رب العزت 2 رکعت پڑھ کے اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیجئے گا، اور الحمدللہ اس پر بار بار جو ہے نا ادا کیجئے گا. کیونکہ کوئی بھی عمل جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے، اور اللہ نے احسان کیا تو احسان کے بدلے میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کے بارے میں خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو اس کو اپنے دین کی سمجھنے کی کے لیے قبول فرماتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ میں سے بہت ساروں کے مطلب ہوتا ہے انسان کی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کی برکت سے اس کے لیے ماحول ایسا مہیا فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں ماحول عطا فرمایا، یہ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. کہ جیسے میں نے کچھ ساتھیوں سے جیسے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا کہ ماشاءاللہ کچھ ساتھی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے دل میں یہ خیال آیا اور ہم نے دعائیں بھی کی، دعائیں بھی ضرور کی ہوں گی. تو یہ طلب جب انسان طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی ہوا ہے. تو اس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اچھا جی، آج ہم جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک لائن تک حروف جو ہے وہ 5 حروف ان کی بھی پریکٹس کریں. اچھا جی، پہلے میں پڑھنے لگا ہوں. ہر بندہ میرے پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا رک جایا کروں گا، اور اس کے بعد آپ لوگ بھی دہرائیے گا خود ہی. پھر ترتیب یہ ہوگی کہ میں 2 3 سے 4 سے 5 سے ابھی سن لوں گا، کیونکہ کلاس ہماری جو ہے 53 لڑکے ہیں، 53 اسٹوڈینٹس ہیں. تو سب سے تو آدھے گھنٹے میں سنا تو نہیں جا سکتا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو 29 حروف ہیں ان کو میں ہر طالب علم سے سنوں بھی اور ان کو اس کی پریکٹس بھی کرواؤں. پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد حروف کی پریکٹس کریں گے. تو میرے رکنے کے بعد آپ لوگ اپنے اس میں اس کی ادائیگی کرتے رہیے. تو کچھ کا ابھی میں سن لوں گا، کچھ کا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل جب کلاس سٹارٹ ہوگی یہ ہماری پہلی، تو ان سے سنتا رہوں گا. تو اس طرح ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پوری تختی جو ہے ہم اچھے طریقے سے سن بھی لیں اور سنا بھی. اچھا جی، اب میں شروع کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. جی دوبارہ دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. جی پہلا حرف ہے جو کہ عموماً ہے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلا حرف ہے جی الف ألف 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 الف الف ألف 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 اچھا اس ألف کو آلف بھی نہیں پڑھنا، آلف ألف یہ ٹھیک نہیں، الف ألف 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 فا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تو مختصر اس کی شکل لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی قاعدے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف کے ساتھ الف لام فا پورا لکھ کے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اس قاعدے میں نا، پرانے قاعدے کے اندر۔ تو پڑھنے کی شکل تو جو ہے وہ پوری ہے، وہ الف جہاں الف لام فا پورا لکھا ہوا ہے، اور جو مختصر شکل ہے وہ بھی سامنے ہے کہ بالکل سیدھی۔ تو الف ألف ألف اچھا الف کے اندر فا بھی ہے، تو فا کو پڑھتے ہوئے ایسی آواز آنی چاہیے، الف ألف 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 جی جی ألف اگلا حرف ہے ألف با، ہاں اگلا حرف ہے با با اچھا یہ سب ساتھی سمجھ لیں، اچھا سب ساتھی اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو با ہے نا، با یہ دونوں ہونٹوں، یہ جو ہونٹ ہے نا سامنے والے آپ دیکھ لیں اس کو، دونوں ہونٹوں کی جو تری والا حصہ ہے نا، جو گیلا گیلا آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم منہ بند کرتے ہیں تو ہونٹ کا ایک حصہ بالکل باہر کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہونٹ کا وہ منہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ مائک بند کر دیا کریں، مائک برائے کرم بند کر دیا کریں، اس جب آپ نے پڑھنا ہو تو اس وقت آپ بھلے کھول لیں، لیکن میری بات سنتے ہوئے میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت برائے کرم مائک بند کر لیا کریں، اس سے نا شور ہوگا، اور پھر کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو وہ شور سارا اس ریکارڈنگ میں چلا جائے گا۔ کوئی ساتھی ہے جو اس کلاس میں کسی وجہ سے نہ شریک ہو سکے تو یہ ریکارڈنگ ہے کہ وہ بعد میں سن بھی لیں، تو یہ سہولت بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے آپ برائے کرم یہ کوشش کر لیجئے گا کہ جب پڑھیں خود تو تب بھلے آپ مائک کھول لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں یا میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت کوشش کیجئے گا کہ مائک آپ اپنا بند کر لیجئے گا۔ تو ابھی بھی مائک کھلا ہوا آ رہا ہے اور اس سے شور بھی کافی ہو رہا ہے، تو برائے کرم آپ مائک بند کر لیجیے جی۔ اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو با ہے نا، با یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو خشکی والا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جب دونوں ہونٹ ہم بند کرتے ہیں تو اس میں وہ تری والا حصہ ہوتا ہے، گیلا گیلا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے جو تری والا حصہ ہے دونوں ہونٹوں کے اس سے با ادا ہوتا ہے۔ تو اب میں پڑھنے لگا ہوں، کوشش کیجیے گا کہ سب ساتھی اس کو پڑھ لیں۔ با اس با کو ادا کرتے ہوئے، اس با کو ادا کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، مطلب یوں زیادہ ایک منٹ میں بتانے لگا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے با،
یہ زیادہ لمبا ہو گیا، نہیں ایسے بھی نہیں پڑھنا. اور دوسرا یہ کہ با جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے با یہ جھٹکا ہے، آپ نے نہ جھٹکا دینا ہے اور نہ اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ درمیانہ پڑھنا ہے. اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے، یعنی دونوں ہونٹوں کے جب دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں تو ہونٹ کا وہ حصہ جو منہ کے اندر یعنی جو گیلا گیلا ہوتا ہے اس سے یہ با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیے. با 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 جی با جی جی آگے تا. اب تا کو پہلے سمجھ لیں. تا پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں سارے. تا جی. یہ تا کو ادا کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی نوک یعنی سامنے والا حصہ، جیسے ہی زبان کو باہر نکالیں تو زبان کے مختلف حصے ہیں، سائیڈ والا ہے، دائیں طرف بائیں طرف، اور پھر سامنے جو نوک ہے اس حصے کو آپ اوپر والے جو سامنے دو دانت ہیں ان کی جڑوں میں لگاؤ گے تو وہاں سے تا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو زبان کی نوک ہوگی اور دوسرا دو دانت جو سامنے والے ہیں ان کے اندر والے حصہ جو جڑوں کا حصہ ہے وہاں سے تا ادا ہوگی. تو میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا کہ سب ساتھی اس کو 2-3 دفعہ دوہرا لیں. تا تا اچھا. ان میں ہاں ان میں بھی اس میں بھی وہی کوشش کرنی ہے کہ تا کو ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. ایک منٹ میری بات سنیں. تا کو ادا کرتے ہوئے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہی باتیں جو با تا اور سا تینوں میں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ لوگ پڑھیے گا. تا جی 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 آگے ہے تا. اچھا سا کو پڑھتے ہوئے آپ یہ جو زبان کی اس میں بھی زبان کی نوک لگے گی، لیکن جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کے کنارے اندر والا جو کنارہ ہے نیچے والا وہاں سے سا کو ادا کریں گے. تو میں پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا. تھا تھا اگلا حرف ہے جیم. اچھا جیم کو ادا کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، سب ساتھی اس کو نوٹ کر لیں. یہ جیم کو پڑھتے ہوئے آپ نے جیم کے آخر میں جو میم آ رہی ہے اس پہ جھٹکا نہیں دینا، یوں نہیں پڑھنا آپ نے جیم یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ جیم. ہاں بالکل، شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہترین. جیم جی. اب میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، ایک دفعہ یہ سبق ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی کلاس ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. آگے ہی ہمارا اوپر ٹائم ہو گیا. تو میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، تمام ساتھی اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم جی الف. ألف ہاں الف. ألف با باء تا تاء تا تاء تا تاء
جیم 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 دوبارہ جیم اب دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. جیم الف 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 آ با با تا 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 ثا ثا جیم. جیم اب میں پڑھتا ہوں، صرف آپ سب نے صرف سننا ہے اس کو. اور جو میں نے باتیں بتائیں کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھ کے پریکٹس کرنی ہے اس کی. کل انشاءاللہ العزیز میں ساتھیوں سے سنوں گا یہ، ٹھیک ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ لوگوں نے صرف غور سے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا. صرف غور سے سننا ہے. آپ لوگ نا مائک بند کر لیں برائے کرم، مائک بند کر لیں، اس سے شور آ جائے. الف با تا ثا جیم. میں نے بتایا کہ الف کو پڑھتے ہوئے اس میں فا بھی آ رہی ہے، تو اس میں فا کی آواز ایسی آنی چاہیے. الف با کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے. اور با کو پڑھتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، اور دوسرا اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ با، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، با بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور با جھٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا کرنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان پڑھنا ہے. جیسے با، آگے اسی طرح تا تا. تا کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کی نوک ہے نا، اور سامنے والے دو دانت ہیں، اس کے اندر والے حصے کی جڑوں میں جب لگے گی تا کی زبان کی نوک، تو وہاں سے تا ادا ہوگا. تو میں پڑھنے لگا ہوں، اور اس میں بھی ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور جھٹکا بھی نہیں دینا. تا. اور اسی طرح سا کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اسی طرح ہی لگے گی، لیکن پہلے ہم سامنے والے دانتوں کی جڑوں میں زبان کی نوک لگا رہے تھے، اب ہم نے اندر والے کنارے میں لگانا ہے. یعنی سامنے بالکل اگر زبان کو اس کنارے پہ لگائیں تو باہر سے دیکھنے والا وہ اس کو نظر بھی آئے گا. تو تھا تھا. آگے اسی طرح جیم. جیم کو پڑھنا ہے تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جیم کو پڑھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آخر میں جو میم آ رہی ہے اس پہ جھٹکا نہ ہو. یعنی اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے جیم یوں خیال رکھنا ہے، یوں نہیں پڑھنا جیم نہیں کرنا، بلکہ جیم یوں پڑھنا جیم. چلیں جی، یہ آج کی پہلی کلاس تھی پرانی قاعدے. ہم اب اگلی کلاس جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اگلی کلاس ہماری ہے، ایک منٹ میں، اچھا جی، اگلی کلاس ہماری ترجمہ و تفسیر. جی اگلی کلاس ہماری ہے ترجمہ و تفسیر. اچھا جی، اس پہ کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھا، اس چیز کا تو ہر بندے نے خیال رکھا ہوگا، اور رکھنا بھی چاہیے، چونکہ پرانی فائدہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ترجمہ و تفسیر ہے. تو کوشش کریں کہ اس کلاس کو لیتے ہوئے بغیر وضو کے نہ لیں، کیونکہ جتنی پاکی کی حالت میں ہم باوضو ہو کر اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہوئے مانگتے ہوئے ہم جب کلاس لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے فوائد اور ثمرات ہمیں بہت جلد از جلد عطا فرمائیں گے. چونکہ ہم میں سے ہر ایک یعنی اپنا وقت نکال کے، بڑی یہ ایک قابل تعریف بات ہے
کہ انسان جب عملی دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنی اتنی مصروفیات ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات نکال کے اس کے باوجود پتہ نہیں کیا کیا مصروفیات ہوں گی، تو مختلف کام ہوں گے، پھر فیملی ہے، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے وقت نکال، کوشش بھی یہ کیجئے گا کہ اس اس دورانیے کو یہ کلاس پڑھتے ہوئے جو ہے باوضو ہو کر جو ہے اس کلاس کو لیا جائے۔ اچھا جی، قرآن تفسیر، ہم ترجمہ و تفسیر ہے، تو ترجمہ و حضرت تفسیر، میرا ایک سوال تھا۔ جی 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 جی، سوال۔ جی اگر کسی کا وضو ہے تو دورانی کلاس اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ٹائم جی اس کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ سبق کے دوران وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ یہاں سے اگر تفسیر کی کلاس ہو، کیا اس کو پہلے جی، وضو بنانا ہے یا وہ کلاس کنٹینیو کرے؟ نہیں نہیں، بس آپ جو ہے نا دیکھیں، وہ یہ ہے کہ کوشش، میں نے کیا لفظ بولا ہے کہ کوشش کریں کہ بغیر وضو کے، یہ بھی آپ کی مجبوری ہے جی کہ وہ کلاس میں جو ہے اگر وہ اٹھ کے جائے گا تو اس کا سارا وقت جو ہے وہ اسی میں ہی لگ جائے گا، وقت آپ کا جو سبق کا ہے وہ نکل جائے گا۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ بغیر وضو کے نہ ہو، لیکن اگر ایسا کوئی عذر پیش آ جائے تو چلیں، اس میں پھر یہی ہو کہ آپ پڑھتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جی جہاں تک میں جی آپ سے تفسیر کی بات کر رہا تھا، ایک منٹ، اچھا جی، تفسیر کی میں بات کر رہا تھا، تو تفسیر کے اندر استاد جی کا آپ لوگوں نے ترجمہ دیکھا ہوگا، پی ڈی ایف فائل آپ تک پہنچی ہوگی، ایک منٹ میں، اچھا، تفسیر کی جو ہے اس میں عموماً جو ہے اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ استاد جی کی پی ڈی ایف نا، ہم سبق انشاءاللہ العزیز کل شروع کریں گے، لیکن کچھ تمہیدی باتیں ہیں وہ آپ لوگ نا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ تفسیر میں ہم استاد جی محترم کا جو لفظی ترجمہ ہے اور با محاورہ ترجمہ ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے سامنے رکھیں گے، اور ترجمہ بھی اسی کو یاد کریں گے۔ آپ میں سے ہر ایک جو ہے اس ترجمے کو یاد کرے، لفظی ترجمہ ہے، پھر جو ہے لفظی ترجمے کے بعد با محاورہ ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ لفظی ترجمہ پہلے، کیونکہ جب لفظ کا ترجمہ آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو، تو با محاورہ ترجمہ کرنا اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ پھر آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو ہے جو ہیلپ لیں گے اور جو سامنے کتاب رکھیں گے، وہ استاد جی محترم کی جو فائل ہے پی ڈی ایف کی صورت میں، اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور اسی کو ہی پڑھتے رہیں گے۔ اچھا جی، السلام علیکم سر۔ جی جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، یہ جو تفسیر ہے، واٹ از دا میننگ آف تفسیر؟ تفسیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں، میں جو چیز آپ کو سمجھانے لگا تھا وہ پہلے آپ سن لینا، یہ بنیادی یہ تو ہو نا کہ کتاب کون سی رکھنی ہے اور کس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ اب تفسیر کا میں بتاتا ہوں، لغوی معنی بھی بتاتا ہوں اور اصطلاحی معنی بھی بتاتا ہوں۔ اچھا جی، تفسیر یہ فسر یفسر تفسیرا، باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے کھولنا، یعنی السلام علیکم وعلیکم حضرت، السلام، میں معذرت چاہوں گا بیچ میں ٹوکنے کے لیے، معافی چاہوں گا کوئی حضرت بات آپ سے۔ جی، کوئی بات یہ معلوم کرنا تھا کہ لیکچر آپ یہ کی آواز یوٹیوب پر کٹ، ڈلے گا نا؟ یہ آپ کی جی آواز کٹ رہی ہے، جی، دوبارہ یہ بات معلوم کیجیے۔ کر رہا ہوں کہ یہ جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب پر ڈلے گا نا یہ لیکچر؟ جی یہ یوٹیوب پہ بھی ہوگا، اور باقی اس کی تفصیل آپ مولانا عابد جمشید صاحب ہیں نا، ان سے رابطہ کیجئے گا، جن سے آپ نے داخلہ لیا ہے نا،
ساری تفصیل آپ کو اس حوالے سے بتا دیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت چاہوں گا بیچ میں ٹوکنے کے لیے، لیکن میں یہ کہنا کوئی چاہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں. ہر بندے کو سوال آخر میں کرنا چاہیے تاکہ ہم سن لیں آپ کا لیکچر تھوڑا سا. تو آخر میں سب کو موقع ملنا چاہیے سوالات کا، بیچ میں سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی محمد احمد بھائی آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. آپ یہ اصل میں نا پہلی کلاس ہے نا 1-2 دن کی، تو یہ دو جی تین دن ایسے ہی چلے گا. کوئی کچھ سوال پوچھے گا تو میرے خیال سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ باتیں جو ہیں، جیسے ابھی بھائی نے پوچھا کہ یہ کہاں یوٹیوب میں ڈلے گا یا کہاں نا، یہ ایک اہم سوال تھا. ظاہر ہے کہ ابھی کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، ایک دفعہ بعد میں بھی آپ اس وائس کو سن لیں گے، اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ سبق یاد ہو جائے گا. تو کوئی بات نہیں. اگر جی کسی کی، اور جہاں تک وہ بات ہے بالکل جیسے اس سے پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ تفسیر کا معنی کیا ہے نا، تو وہ سوال بھی ہے، لیکن وہ سوال تب ہو ایسا کہ جب پورا سبق ہو جائے اور کوئی سوال رہ جائے جس کو میں پورا نہ کر سکوں، تو پھر وہ بے شک اپنا جو ہے نا وہ سوال مجھ سے پوچھ لے. انشاءاللہ العزیز اس کے سوال کا پھر میں جواب دے دوں. جی ٹھیک ہے جی جی. شکریہ. ٹھیک. ہاں مزید کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے ایسا جو معلوماتی ہو تو وہ بلا جھجک وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ابھی آپ پوچھ سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیں. وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. استاد جی محترم، مجھے محمد یہ پوچھنا تھا استاد جی جی. کہ قرآن قاعدہ اور تفسیر کی کاپی الگ الگ بنانا یا ایک ہی ساتھ ہے؟ اگر کچھ لکھنا ہو، نوٹس کرنا ہو تو. دیکھیں فیاض بھائی، آپ الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک میں ہی اگر لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کا جی طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کاپی ہے یا رجسٹر ہے تو جی اس کے مخصوص کچھ صفحے کر لیں، کیونکہ قرآن قاعدے میں کوئی زیادہ باتیں تو نہیں ہوں گی نا، جی جی تو اس میں زیادہ تر ہم کوشش یہی کریں گے کہ پریکٹس کی جائے. جی وہ جی قرآن قاعدے میں تجوید کی بنیادی چیزیں میں بتاتا جاؤں گا، جیسے میں نے جی آج چیزیں بتائیں، جی تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ حرف کہاں سے ادا ہو. اور جی وہ بے شک آپ ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور کاپی پہ لکھنا چاہیں تو وہاں پہ بھی لکھ لیں. جی وہ آپ کی مرضی. لیکن ٹھیک ہے ٹھیک. آپ نے اگر ایک رجسٹر رکھا ہے تو ایک رجسٹر کے کچھ صفحے مخصوص کر لیں وہ اس میں قرآن قاعدے کے، اور کچھ جی صفحے جو ہے نا آپ ترجمہ تفسیر کے کر لیں، یا جی الگ الگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ جی جی جزاک اللہ خیر. نہیں. جی کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی